ہم ایسے مسلمان نہیں کہ جو وطن عزیز کی مخالفت بھی کریں. ہم ایسے مسلمان نہیں، ایسے اسلام کو دغا ہم دینے والے نہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور حضور کی گستاخیاں بھی کریں. ہم وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں کہ اپنے وطن سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے آقا سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے خدا سے بھی پیار کرتے ہیں. مسلمان کا یہی حق ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور اپنی بستی سے اور بستی والوں سے پیار کرے، اپنے گھر والوں سے پیار کرے، کنبے قبیلے سے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرے. مسلمان کا یہی حق ہوتا ہے. تو یہ علیحدہ ریاست ملک پاکستان ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. علیحدہ ریاست ہمیں اس لیے ملی کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں. ہم یہاں پر علیحدہ وطن عزیز میں اللہ کو راضی کر سکیں. جس مقصد کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، وہ محبت رسول ہے. عشق الہی کے پرچار کے لیے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا. آج لوگ ہیں کہ اسلام سے دور ہیں، آج مسلمان ہیں کہ دین سے دور ہیں. ایسے مسلمان کو کبھی بھی اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے کہ جو محبت ہے وطن تو اپنے سینے میں رکھے، حب الوطنی کا دعوے دار تو ہو مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار نہ ہو. ہم ایسے مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے. مسلمان وہی ہے جو 14 اگست کا بھی نعرہ لگائے اور نعرہ رسالت کا بھی جواب دیتا رہے. مسلمان تو وہ ہے کہ وطن عزیز حاصل کیا گیا محبت رسول کے لیے. قربانیاں دے کر ہمارے علماء حق نے ہمیں یہ علیحدہ ریاست اسی لیے دی کہ ہم اس میں رکوع و سجود کر کے اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں. اس لیے ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہندو اور مسلمان علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں. ہندو بتوں کی پوجا کرتی ہے، اللہ کو نہیں مانتی. مسلمان رب کو سجدہ کرتے ہیں، محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں. اس لیے ملک پاکستان حاصل کیا گیا کہ اسلام اور پاکستان جدا جدا نہیں ہے. اسلام پاکستان سے جدا نہیں، دین پاکستان سے جدا نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام پاکستان سے جدا نہیں اور پاکستان اسلام سے جدا نہیں. جو اسلام میں ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اپنے وطن عزیز کی محبت میں اپنا تن من دن قربان کر اگر مشکل وقت آئے تو مسلمان وہ ہے جو اپنے اس وطن سے پیار کرے اور پھر محبت رسول سینے میں رکھے. اسلام سے بھی جڑے رہو، پاکستان سے بھی جڑے رہو، رب کے قرآن کی تلاوت کرتے رہو. کتنی ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی جب وطن عزیز حاصل کیا گیا. انسان آج کا مسلمان اس وطن عزیز میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اپنے اعمال سے بھی غافل ہے، اپنے اخلاق سے بھی غافل ہے. اولیاء کے فیضان سے حاصل کیا وہ ملک پاکستان ہے. اس میں نعرہ المستانہ، ایک طرف نعرہ رسالت رہے گا، دوسری طرف پاکستان کا نعرہ لگاتا رہے گا. مسلمان تو وہ ہے جو حضور سے پیار کرے اور اس وطن عزیز کی محبت سینے میں رکھنا یہ شریعت ہمیں سکھلاتی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. قرآن سن کر کہو سبحان اللہ. وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس کا ترجمہ سنیے. فرمایا اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے عزیز و اقربا اور تمہارے مکان اور جس جگہ پر تم رہتے ہو، تمہاری بیویاں اور جو مال تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں، مکان عزیز، بیٹے عزیز، بھائی عزیز، کنبہ قبیلہ عزیزوں سے زیادہ پیار نہیں، تو پھر تم کامل مسلمان ہو. اگر زیادہ پیار ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، محبت الہی کا دعویٰ کرنے والوں سنو قرآن کی اس آیت کو. احب الیکم من اللہ ورسولہ نے بتایا محبت اللہ سے بھی کرنی ہے، محبت مصطفیٰ کی بھی سینے میں رکھنی ہے.
اللہ کی محبت سے اور آقا علیہ السلام کی محبت سے اگر یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اگر یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے نا تو انتظار کرو اللہ کے عذاب آنے کا، اللہ کا امر آ جائے گا۔ تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر وطن کی محبت کو منع نہیں فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ وطن سے پیار نہ کرو، جملہ سمجھئے میرا، یہ حکم نہیں ہے کہ وطن کی محبت سینے میں نہیں رکھنی، بلکہ فرمایا وطن کی محبت کو ترجیح نہیں دینی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر۔ وطن کی محبت تو حضور نے سکھلائی ہے، آگے جا کر عرض کروں گا۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ کا مطلب یہ نہیں کہ وطن سے پیار ہی نہیں کرنا، رشتہ داروں سے پیار ہی نہیں کرنا، کنبے قبیلے سے پیار ہی نہیں کرنا، پیار کرنا ہے، مگر سب سے پہلا درجہ پیار کا اللہ کا ہے، اور اللہ کی عطا سے جس سے پیار کرنا ہے وہ میرے اور تیرے آقا کملی والے کی ذات والا صفات ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ادھے بولے ہو، دستور ریاست کیا ہوگا؟ جب یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، اس کا یہی مطلب ہے 14 اگست منانے والا بھی مسلمان ہے، اور اس وطن عزیز میں حضور کی محبت رکھنے والا سچا عاشق مصطفیٰ سنی ہوا کرتا ہے۔